حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بلا أول كان قبل ولا آخر بلا أول كان قبل ولا آخر بعد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر معزز سامعین، وقت انتہائی مختصر سا میرے پاس ہے، کل ملا کر شاید 20 منٹ ہو دامان وقت میں۔ علی ابن ابی طالب کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ عقل انسانی اس کے ادراک سے عاجز ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ انسان علی ابن ابی طالب کی ذات کا احاطہ کر سکے، امکان نہیں ہے۔ اہل علم کا مجمع ہے۔ میں یہاں پر ایک خاص جہت سے یار یہ ایکو بہت ڈبل ہو رہی ہے آواز، ممکن ہے آپ کو انداز ہے؟ بہت زیادہ ڈبل ہو رہی ہے آواز۔ محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، ایک چیز کا ہونا نعمت ہے مگر اس چیز کو چلانا آنا یہ اس سے بڑی نعمت ہے۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ فَيُؤْخَذُ، قرآن کہہ رہا ہے، ایک آیت جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی، میں مباشرتاً اسی طرف جاؤں گا۔ موضوع گفتگو جو میں نے انتخاب کیا تھا وہ یہ ہے کہ جب باب تعرض کے اندر روایتوں کا ٹکراؤ ہوا، امام سے جا کے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ کون سی روایت کو ترجیح دیں، کون سی روایت کو ترجیح دیں۔ امام نے بیان کی چیزیں کا موافقت کتاب، اگرچہ کہ یہ خود ایک اختلاف ہے کہ اسے موافقت کتاب کہنا چاہیے یا مخالفت کتاب کہنا چاہیے، اس لیے کہ یہاں پر ایک اشتباہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اب معاشرے میں ایک چیز بن گئی ہے، کوئی بھی فضائل کی روایت پڑھو تو فوراً سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے صاحب یہ کتاب سے ٹکراتی ہے، موافقت کتاب نہیں رکھتی ہے، کتاب کے ساتھ موافقت نہیں رکھتی، یہ ایک مشکل ہے۔ تو یہ جو موافقت کتاب ہے، اگر آپ اسے موافقت کتاب کہیں گے بھی نا تو جو کہاں مسئلہ یہ کہ ایک مجموعہ ایسا ہے کہ عامت الناس بھی بیٹھے ہوئے، خاصت الناس بھی بیٹھے ہوئے، بندہ اس کو بیان کس طریقے سے کرے؟ اگر آپ اسے موافقت کتاب بھی کہتے ہیں تو جس طرح رسائل کی ابتدا میں تقسیم ہے نا کہ موافقت قطعیہ یا موافقت اجمالیہ ہے، یہاں موافقت اجمالیہ کافی ہے، یعنی آپ دیکھو کہ آیا اس کی اصل موجود ہے قرآن میں یا نہیں موجود ہے، یہ دیکھو گے۔ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، بہت آسان سی مثال۔ روایت کیا کہہ رہی ہے؟ روایت کے ناقل خود پہلے خلیفہ ہے،
اہل سنت کی کتاب صواعق المؤرخہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور کئی ایک حوالے، آپ جتنے کہیں گے میں اتنے حوالے دے سکتا ہوں، یعنی اس حد تک حوالے کے جتنے اطمینان بخش ہوں یہ موجود ہے روایت۔ کیا ہے روایت؟ کیا موجود ہے؟ لا يجوز احد الصراط الا من كتب علی الجواز۔ توجہ کیجیے، کسی کو بھی پل صراط پر جانے کی اجازت نہیں ملے گی مگر یہ کہ علی انہیں لکھ کر دیں۔ جواز، علی اجازت دے، علی اجازت دے۔ اسی کا دوسرا لفظ دیکھیں روایت کے اندر، دیکھیں یہ قرائن ہے، جب جمع کرے نا انسان کو اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہی روایت کس طریقے سے آئی؟ ایک یہ انداز ہے کہ کسی کو پل صراط پر جانے نہیں ملے گا مگر یہ کہ علی اجازت دیں، کہ دوسری کس انداز سے آئی؟ یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں، علی آپ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ جب یہ والی روایت ہے جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والی روایت ہے یہ آگے بڑھی تو اس کے اندر بعض جگہوں پر اس طریقے سے نظر آیا کہ علی ابن ابی طالب کھڑے ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ جہنم سے کہہ رہے ہوں گے ہاذا محبی فترکیہ، یہ میرا محب ہے اسے چھوڑ دے۔ ہاذا مبغضی فخذیہ، یہ میرا مبغض ہے اسے لے لے۔ توجہ کی آپ نے؟ اور آگے بڑھیے، جو روایت نظر آئی ہمیں علی کی محبت کے بارے میں، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، من مات علی حب آل محمد مات تائبا، من مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، من مات علی حب آل محمد، روایت کئی الفاظ کے ساتھ۔ روایت اختتام کہاں پر ہوئی؟ من مات علی بغض آل محمد مکتوب بین عینیہ ایس من رحمت جو بغض آل محمد میں مرا اس کی پیشانی پر لکھا جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ اب آپ نے ان ساری روایتوں کو جمع کیا، میں مثال دے رہا تھا آپ کو، آئے قرآن کی طرف، سورہ مبارک الرحمن، یومئذ لا یسأل، کیا ہے ارمان علی؟ آیت پوری پڑھو۔ یومئذ لا یسأل عن ذنبہ، آگے انس ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان، پھر اس کے بعد یؤخذ المجرمون بسیماہم، اس دن مجرم نشانی سے پہچانا جائے گا۔ اب آپ دیکھیے یہ جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی، مکتوب بین عینیہ ایس من رحمت اللہ، پوچھا نہیں جائے گا، نشانی سے پہچانا جائے گا۔ انسان جب ان ساری چیزوں کو ملائے تو پھر اس کے بعد اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب یہ کہہ دیا کہ موافقت کتاب ہونی چاہیے، مطلب جی ساتھ جو چیز جو فضیلت مولا کی سمجھ میں نہیں آئی اس کے لیے ایک ہی قاعدہ بنا لیا، یہ کتاب سے ٹکراتی ہے۔ یہ مت کہیے کتاب سے ٹکراتی ہے، کہیے آپ کے دل میں جو بت بیٹھا ہوا ہے اس سے ٹکراتی ہے۔ روایات عجیب ہے، وقت نہیں ہے اتنا، ورنہ میں اس کی کثرت میں، اس کی گہرائی کے اندر جاتا، واللہ علی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ آپ مولا امیر کے ذریعے کے لیے جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، وہاں پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، جیسے ہی آپ باب قبلہ سے داخل ہوتے ہیں وہاں پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، مثل علی فیکم کا مثل، توجہ کیجئے، کعبۃ، یہ مستورہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ محمد مصطفیٰ کی زبان ہے، عرفان بہلول نہیں ہے کہ جوش خطابت میں مستورہ کا لفظ اضافہ کر کے چلے گئے۔ مثل کعبۃ المستورہ، علی کیا ہے؟ یعنی علی کا باطن تو تمہارے سامنے ہے ہی نہیں، علی کے ظاہر کو دیکھو تمہارے لیے عبادت ہے۔
علی کی گہرائی کیا ایسے تو چھوڑ دو. ایک اس کی تفسیر اس طریقے سے کی گئی ہے, مثل علی فیکم کمثل الکعبۃ المستورہ النظر الیہا عبادہ والحج فیہا فریضہ. جب میں اور آپ خانہ کعبہ کی کتنے 4 جہات ہیں, صحیح ہے, 1 2 3 4, صحیح ہے. ایک وقت میں ایک شخص خانہ کعبہ کے کتنے جہات دیکھ سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 2. اگر آپ کراس میں کھڑے ہو جائیں تو یہ والی دیوار نظر آئے گی, فرض کیجئے آپ یہاں کھڑے ہو جائیں تو یہ والی دیوار نظر آئے گی, یہ والی دیوار نظر آئے گی. 2 جہتیں آپ سے اوجھل ہیں. یعنی جب بھی آپ کعبے کو دیکھیں گے نا 2 جہتیں آپ سے اوجھل ہوگی. لہذا ایک جہت ایسی ہے کہ جہاں سے آپ کعبے کو دیکھیں گے تو آپ کو چاروں طرف سے کعبہ نظر آ سکتا ہے, اور وہ جہت کیا ہے جب آپ اوپر سے دیکھیں. تو علی اگر کسی کو مکمل نظر آئے گا یا محمد مصطفیٰ کو سمجھ میں آئے گا یا علی کے مرتضیٰ کو سمجھ میں آئے گا, یا پروردگار کی ذات ہے کہ جو علی کو مکمل سمجھ سکتی ہے, یا محمد مصطفیٰ کی ذات ہے کہ جو علی کو مکمل سمجھ سکتی ہے. اس کے علاوہ علی میرے اور آپ کے لیے النظر الیہا عبادہ. یہاں عجیب گہرائی ہے. یعنی میں کیا صاحب علی کو سمجھ لیں گے, علی کو پتہ کائنات کے رسول کیسے جا رہے ہیں, یا علی لولا اخاف علی امتی ان قال فیک ما قالت النصارى فی عیسیٰ. توجہ کیجئے گا, میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. حرم میں باب شیخ مفید ہے, شیخ مفید کی قبر کے اوپر ایک شعر لکھا ہوا ہے. وہ شعر کیا لکھا ہوا ہے میں ابھی آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں, اے علی اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ میری امت تیرے بارے میں وہ بات کرتی کہ جو نصارہ عیسیٰ کے بارے میں کہے تھے, میں تیرے ایسے فضائل بیان کرتا کہ تو جس جگہ سے گزرتا لوگ وہاں کی مٹی اٹھا کے برکت حاصل کرتے. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے علی کے فضائل چھپا دیے مگر بتا بھی دیے. اتنا تو بتا دیا جہاں علی کا قدم ہو وہاں کی مٹی سے برکت لینا, جہاں علی 1400 سال کے لیے آرام کر رہے ہوں. جہاں وجود علی ابن ابی طالب 1400 سال سے موجود ہو. اب وہاں پر شعر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے, واقعاً بامعرفت شعر ہے. میں اور آپ ہوتے نا صاحب روایت سے مخالف رکھ رہا ہے شعر, مگر جب اترے روایت کے اندر آپ کو نظر آئے گا شعر واقعاً شعر ہے. کیا لکھا اس نے, از نجف شد آفتاب دین و دولت را مقام خاک آن دارد شرف زمزم و بیت الحرام. نجف والے کو نہیں, نجف والے کو نہیں, نجف کی مٹی کا مقابلہ کرنا ہو تو یا زمزم سے مقابلہ کرنا یا خانہ کعبہ سے مقابلہ کرنا. نجف والا کیا ہے اسے چھوڑ دیجئے, ایک مقام پر رکھیے. خاک آن دارد شرف ہے زمزم و بیت الحرام. کافی کے اندر ایک روایت ہے پروردگار کے حوالے سے, جیسا انسان میرے بارے میں ظن رکھتا ہے نا, گمان رکھتا ہے, میں اس کے لیے ویسا ہی ہوں. علی ابن ابی طالب کی ذات, اس کو سمجھنا, اس کی حقیقت پہنچنا, اس کی کنہ معرفت حاصل کرنا, میں اور آپ کیا. ایک دوسری جہت جس کی طرف مجھے آپ کو لے کے جانا ہے, یہ تولائی جہت ہے. یعنی آپ سوچیں شب قدر کے اندر جو اعمال ہیں ان میں جو مہم ترین عمل جو دیا جا رہا ہے وہ یہ, قرآن سر پہ رکھو بک یا اللہ, قرآن سر پہ رکھو بے علی. کیا ہے یہ, ہے کیا؟ انسان سوچے اس کو, کیا ہے یہ, سر پر قرآن رکھو بک یا اللہ بے علی, کیا ہے یہ؟ جہاں پر پروردگار یہ کہہ رہے ہیں نا, اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھو تو ان سے کہنا کہ میں جواب دیتا ہوں. اذا دعانی, جب وہ مجھے پکارے.
وہیں پر پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو. جو اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں نا، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو. پکارو، یہ دعا کا حکم دیا جا رہا ہے. کل کی شب کیا تھی؟ شب دعا تھی. آنے والی شب کیا ہے؟ شب دعا ہے. ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو. جہاں بک یا اللہ کہہ کے پکار رہے ہو، وہاں بے محمدin کہہ کے بھی پکارو. عجیب روایتیں، یہ عجیب روایتیں. اشتقاق، اشتقت اسمہ من اسمی، اشتقت اسمہا من اسمی. ان ناموں کے ذریعے سے پکارو. پروردگار کہہ رہے کل کی شب ہے نا، ان ناموں کے ذریعے سے مجھے پکارو. اور کتنا ثواب کیا ہے؟ ہر عمل کا ثواب کیا ہے؟ ایک مرتبہ پکارنا 1000 مرتبہ پکارنے کی برابر. یعنی جب کل آپ نے ایک مرتبہ کہا بے علی، یعنی آپ نے 1000 مرتبہ کہا. اور جب آپ نے 10 مرتبہ کہا بے علی، یعنی آپ نے 10 مرتبہ خدا، 10,000 مرتبہ خدا سے کہا علی کے صدقے دے دے پروردگار. وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى. روایات جا کے دیکھیں، عجیب ہے. یہ ساری کیا ہے؟ یہ وہ روایات ہیں، انسان ان کے قرائن کو جمع کرے، ان کے قرائن کو دیکھے. یہ نہیں صاحب اچھا یہ روایت. ائمہ علیہ السلام نے دوسری جو چیز دی اسی اعتبار سے، وہ کیا دی؟ کہ مخالفت العامہ. جب روایت ٹکرائے تو دیکھو کہ کون سی روایت عامہ کے مخالف ہے. یعنی آپ سوچیں، یعنی ہمارے ائمہ علیہ السلام کا کام یہ نہیں ہے کہ نہیں بس صاحب عامہ جو کیونکہ ہمارے مخالف ہے لہذا کہہ دو کہ جو ان کے قول سے مخالفت رکھتی ہو وہ ٹھیک ہے. تاریخ جا کر دیکھیں، اصول کا صرف مسئلہ نہیں ہے، فروعات دین کی کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو صرف بغض علی کی وجہ سے تبدیل کر دی گئی. بغض علی ایسا بولا، اب یقین جانے یہ ایسا موضوع ہے، میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، 5 مجلس خمسہ صرف اس کے اوپر ہو، فروعات دین میں اہل بیت کی مخالفت. مذہب رہا ہے ان کا، مذہب رہا ہے، خمسہ صرف اس کے اوپر ہو. ابھی جو طلاب بیٹھے ہوئے تھے، مسافر کی جو نماز کا ہمارے یہاں پر ایک سلسلہ ہوا تھا کہ مسافر جو ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا. اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ اختیار ہے. عزیزوں آپ لوگ جا کر آیت دیکھیے، صرف آیت کیا کہہ رہی ہے؟ کتنی واضح آیت ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلک لعلکم تتقون. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. جو تم میں سے مسافر ہے اور جو تمہارے میں سے جو مسافر ہے اور جو مریض ہے، فعدۃ من ایام اخر، نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے پروردگار عالم نے وضع ہی کیا ہے ایام اخر میں. ظہور ہے، آیت کا ظہور ہے. اس کے بعد کون سا اختیار بچتا ہے؟ میں نے وہاں پر ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا. اس کے بعد کون سا اختیار بچتا ہے آیت کی اتنی وضاحت کے بعد؟ ائمہ علیہ السلام نے کتنا شدید اختیار کیا اس کے اوپر رویہ، کتنا شدید اختیار کیا رویہ. چھٹے امام کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سفر میں روزہ رکھے اور مر جائے، سفر میں روزہ رکھے اور مر جائے، ما صلیت علیہ، میں جعفر صادق اس کے اوپر نماز نہیں پڑھوں گا. کتنا شدید رویہ اختیار کیا امام نے. ما صلیت علیہ. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ مذہب اہل بیت کی صرف اصول میں مخالفت نہیں ہوئی ہے، فروعات کے اندر جگہ جگہ قدم قدم کے اوپر مخالفت ہوئی ہے. میں آپ کی خدمت میں چند ایک مثالیں پیش کروں جس کو بچا لیا جاتا ہے آج کی، جس کی مولا کی شہادت کے اندر اسے بچایا جا رہا ہے. اب یہ طریقہ شروع ہو گیا ہے. کہا وہ تو قطامہ کا فعل تھا، اس میں شام والے کا کیا کام تھا؟ یہ ایک چیز، ایک نئی جہد شروع ہو چکی ہے کہ وہ تو قطامہ کا کام تھا، اس میں شام والے کا کوئی دخل نہیں تھا. کیا ہے اس کی مخالفتیں؟ آپ دیکھیے کتنی ہے مخالفت. سب سے پہلی مخالفت،
اسے جب پتا چلا کہ جب وہ مدینے میں آیا اور اس کو پتا چلا کہ مذہب علی یہ ہے، مذہب رسول و مذہب علی یہ ہے کہ نماز کے اندر بسم اللہ بلند آواز سے پڑھی جائے. توجہ کیجیے گا، نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھی جائے. اس نے کہا اچھا. اس وقت نماز پڑھائی اور بسم اللہ آہستہ آواز سے پڑھی. تبدیل کر دیا. یہاں تک کہ مہاجرین اور انصار چیخنے لگے. اور کیا جملہ کا سرخت التسمیۃ من الصلاۃ، تو نے نماز سے بسم اللہ کو چوری کر لیا. کوئی فرق نہیں پڑتا. رسول اللہ کا جو منبر لگا ہوا تھا مدینے کے اندر، توجہ کیجئے گا، یہ جو روایت ہے نا 40 والی روایت سے اس کو ملائیں. دیکھیں قرائن سے قرائن کو ملایا کریں. 40 والی روایت سے اس کو ملائیں. 40 میں امام نے کیا کہا تھا؟ جو روایت ہے مومن کی نشانی والی جس میں زیارت ال40 ہے، اس میں کیا ہے؟ ایک نشانی کیا ہے؟ الجہر بسم اللہ الرحمن 11ویں امام کہہ رہے ہیں مومن کی نشانی ہے الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو مومن کی نشانی دی جا رہی ہے، یہ کس کے مقابلے پہ دی جا رہی ہے؟ اس کے بعد کیا کیا؟ رسول اللہ کا منبر جو مدینے میں لگا ہوا تھا وہ نکالنے کی کوشش کی کہ یہ نکال کے کسی طریقے سے شام لے جاؤں. جب منبر نکال رہا تو سورج کو گرہن لگ گیا. اصحاب کے چہرے بن گئے. اب اس نے جملہ کیا کہا میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا پیچھے کہیں دھیمک تو نہیں لگ گئی. نماز عید کے اندر ہمارے یہاں پر اور ان کے یہاں پر فرق ہے. کیا فرق ہے؟ ہمارے یہاں پر پہلے نماز عید ہے، اس کے بعد خطبہ ہے. ان کے یہاں پر کیا ہے؟ پھر نماز عید. کس کی سنت ہے؟ جا کے یہی حضرت ہے. جب انہیں پتا چلا کہ یہ مذہب علی ابن ابی طالب ہے، اس نے اس کو تبدیل کیا. صرف عمدۃ المقال فی کفر اہل الضلال جا کر سوق سے کتاب اٹھائیں. 1000 کے قریب فروعات ہے جس کو انہوں نے تبدیل کیے صرف اس لیے کہ یہ علی ابن ابی طالب کا مذہب تھا. اور پھر ہمارے ائمہ علیہ السلام نے، بس عزیزو وقت ختم ہوا، مواد کئی ایسی چیزیں جو رہ گئی، چند جملے صرف مسائل کو پڑھنا چاہ رہا ہوں. عزیزو علی ابن ابی طالب کی مظلومیت جو ہے نا، وہ آج کے دور میں یہ بھی ہے. ایسے شخص کو علی کا بھائی کہا جائے جس سے علی کا کوئی میل ہی نہ ہو، جو محمد مصطفیٰ کا بھائی ہو، اسے ایسے شخص کا بھائی بنائے گا. اجرکم الازہرا. طویل مسائل نہیں پڑھنا، بس چند آنسو آپ کی آنکھوں میں آ جائیں. مولا سے جو ملنے آئے نا، اس میں ایک شخص تھا اسبغ ابن نباتہ. اسبغ ابن نباتہ جب داخل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مولا کا چہرہ زیادہ زرد ہے یا سر پر لگی پٹی زیادہ زرد. سمجھ نہیں آ رہا تھا مولا کا چہرہ صلی اللہ علیہ یا علی. روتے جا رہے ہیں. دوسرا شخص جو مولا سے ملنے کے لیے پہنچا وہ ہے حبیب ابن عمر. حبیب ابن عمر جب پہنچا نا، ایک مرتبہ مولا نے کہا حبیب دیکھو میرا بھائی رسول خدا مجھے لینے کے لیے. حبیب ایک مرتبہ گریہ کر رہے، کہتے پردے کے پیچھے سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی. علی ابن ابی طالب نے ایک جملہ کہا ما یبکیک یا بنیا، میری بیٹی تجھے کس نے رلایا؟ میں کہوں گا مولا یہ جملہ اتنا سہارا دیتا ہے نا بیٹی کو کہ کوئی بیٹی سے پوچھے تجھے کس نے رلایا. مولا آج آپ نے پوچھ لیا میری بیٹی تجھے کس نے رلایا، مگر کل یہی زینب و کلثوم جب کوفے میں رو رہی ہوں گی. اجرکم الازہرا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا تجھے کس نے رلایا. عباس حضرت نے امام مظلوم کربلا ایک چیز جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، میں
तमाम मसाइब आप सुन चुके, इन दिनों के अंदर क्लियर कर चुके। बस मैं सिर्फ एक शबाहत पढ़ना चाह रहा हूँ, एक शबाहत पढ़ना चाह रहा हूँ। अजरकुम अला ज़हरा, अजरकुम अला ज़हरा, एक शबाहत पढ़ना चाह रहा हूँ। 2 कत्ल ऐसे हुए कि जो सजदे की हालत में हुए 2 कत्ल ऐसे हुए जो सजदे की हालत में हुए। मगर एक जुमला कहूँगा, या अली, तेरे कातिल ने जब तेरे सर पे ज़र्ब लगाई ना तो खौफ के मारे भाग गया, क्योंकि उसको पता था तेरी मदद करने वाले बहुत हैं। मगर करबला में जब शिमर ने तेरे बेटे के सर पे ज़र्ब लगाई, मौला बड़ी दलेरी के साथ खड़ा था, एक के बाद एक ज़र्ब मारता था। तेरी बेटी खड़े होके देख रही, अमाफी कम मुस्लिम, क्या कोई मुसलमान है? नहीं, मगर शिमर बड़ी दलेरी से, मौला तेरा सर तेरे बदन से जुदा नहीं हुआ, क्योंकि तेरे पास मददगार मौजूद थे। मगर मौला तेरे बच्चों की करबला की कुर्बान, शिमर तेरा सर में मार कर सर को काट कर लहजा पे चढ़ा के सैयदा सज्जाद को दिखा के अला लानतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल मुज़लिमीन। परवरदिगार हमारे इन मजालिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार ये जितने भी तल्लाब, मेरे दोस्तान, मेरे बरादरान, मेरे अजीज़ान, हम जितने भी यहाँ पे बैठे, मौला का एक कौल, एक वसीयत है, आपस में एक दूसरे के साथ इर्तिबात कायम रखो, क़त्अ ताल्लुक़ की मत करो, अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर करो, वरना ये कि शरीर लोग तुम्हारे ऊपर। परवरदिगार इन वसीयतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले, परवरदिगार हम में से जो कमज़ोर हैं, कवि लोगों को ताकत दे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कवि बना सके। परवरदिगार तुझे वास्ता जो माली एतबार से कमज़ोर है, कुछ माली एतबार से ताकतवर है, खुदा या माल वालों को तौफ़ीक़ दे कि वो कमज़ोर लोगों की मदद कर सके। परवरदिगार कुछ इल्मी एतबार से कमज़ोर है, कुछ इल्मी एतबार से कवी है, परवरदिगार जो ताकतवर है उन्हें तौफ़ीक़ दे कि उन कमज़ोरों की मदद कर सके। परवरदिगार ज़माने के इमाम को हमारे इस पुरसे के अंदर शामिल फरमा, हमारा ये पुरसा ज़माने के इमाम की खिदमत में पहुँचा दे। परवरदिगार इन आंसुओं से इस दुनिया में कोई बदला नहीं चाहिए। परवरदिगार कब्र की जो पहली रात होगी, जब कोई नहीं होगा हमारे साथ, परवरदिगार उस दिन अली इब्न अबी तालिब को हमारी कब्र में भेजना। परवरदिगार ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके आमान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी। मौलाना मरहूम शाकिर सरवर साहब के लिए, उनके बेटे मोहम्मद अली शाकिरी के लिए, मेरे वालिद के लिए, और अपने अपने मरहूमीन को शामिल कर लीजिए। रहमतुल्लाह मन कराल।